حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی رب غالب مولا کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس خالق وحدہ لا شریک لہ کے لیے، جس نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ہمارا نام شروع سے اس نے مسلمان اور مسلم میں رکھا، اور اس کائنات کے اندر جتنی شے اور چیزیں ہیں سب کو میرے اور آپ کے تابع کر کے بتا دیا کہ انسانوں میں مسلمانوں کے لیے ہم نے سورج کو مسخر کر دیا، چاند کو مسخر کر دیا، رات اور دن کو مسخر کر دیا، بادلوں کو مسخر کر دیا، بارش کو مسخر کر دیا، زمین کو مسخر کر دیا، آسمان کو مسخر کر دیا، غرض کے انسانوں میں مسلمانوں کے تابع اللہ رب العزت نے ان تمام تر اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو تابع کر کے رکھ دیا۔ اللہ کا شکر و احسان، فضل اور اس کا کرم ہے، اور اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان اور شکر یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق 1,44,000 یا 24,000 انبیاء اور امتیں اس دنیا میں آئیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جس آخری امت کو بنایا ہم سے پہلے، وہ بنی اسرائیل کی امت تھی۔ اتنی بڑی امت کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا، اور ہر نبی اپنی جگہ پر ایک معتبر اور مایہ ناز اور طاقتور نبی رہا۔ کوئی تو اللہ سے ہم کلام ہوا، کسی کو اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت اور شکتی دی تھی، لیکن قربان جائیے کہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ایک جملہ ایسا دیا جو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، جنات سے بھی اعلیٰ ہے، بنی اسرائیل سے بھی اعلیٰ ہے، تمام مخلوقات میں اعلیٰ و ارفع ہے۔ وہ جملے کو اگر مسلمان آج کی تاریخ میں اگر سمجھ جائے تو پھر کسی غیر نتھو خیرے کو مسلمانوں پر ظلم کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، پھر کسی غیر نتھو خیرے کو، کسی ناجائز اولاد کو نبی کے شان میں گستاخی کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، پھر کسی کو مسجد توڑنے کی ہمت نہیں ہوگی، پھر کسی بزرگ کو مارنے کی ہمت نہیں ہوگی، پھر کسی کی دکان اور مکان جلانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس جملے کو اپنے سینے میں بساؤ تاکہ پتا چلے کہ میرا معیار اور مقام اللہ نے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس ماحول کے اندر، اور پھر یہ کہوں تو بے جانا ہو کہ اس ملک کے اندر اللہ نے میرا معیار کیا رکھا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے تمام امتوں کو، تمام نبیوں کو بھیجا،
اور اللہ نے مجھے اور آپ کو آخری نبی کی آخری امت بنایا. اب کوئی اور امت اس کائنات اس دنیا میں آنے والی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک جملہ کہا. سبحان اللہ. اس جملے کو سینے میں بساؤ دوستو, پتہ چلے کہ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا تھا, انہوں نے کیا بنا لیا ہے. وہ ایک جملہ ہے کہ خیر امت میں نے آپ کو بنایا ہے. اللہ اکبر. بہترین امت, شر نہیں, امن والی امت, محبت والی امت, اخوت والی امت, ایک دوسرے سے پیار بانٹنے والی امت, ایک اللہ کی عبادت کرنے والی امت, شرک سے بیزاری اختیار کرنے والی امت, رسالت کا پیغام عام کرنے والی امت, بدعتوں سے دور رہنے والی امت, سنتوں سے محبت کرنے والی امت, دنیا کے جو ہے نا معاملات سے دور رہنے والی امت, دنیا کے چکا چوند ماحول سے دور رہنے والی امت. ہم نے تمہیں خیر امت بنایا ہے. اللہ اکبر. یہ ایک جملہ تھا جو مجھے فرشتوں سے اعلیٰ و رفع کر دیا. ایک جملہ تھا جو مجھے جنات سے اعلیٰ و رفع کر دیا. ایک جملہ تھا جو مجھے میرے اسرائیل کی قوم سے آگے بڑھا کر میرے رتبے کو بلند و بالا کر کے رکھ دیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ امت مرحومہ, آج یہ امت مسلمہ, آج یہ نبی کی آخری امت در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی. آؤ آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہم کچھ بن کے جائیں انشاءاللہ. کہنے والا بھی بن کے جائے, سننے والا بھی بن کے جائے انشاءاللہ, نوجوان بھی کچھ بن کے جائے, بزرگ حضرات بھی کچھ حوصلہ لے کر کے جائیں, تاکہ اس دنیا کے اندر جو میں اور آپ رہ رہے ہیں, یہ دنیا مجھے اور آپ کو میٹنے اور مٹانے پر آ گئی ہے. کبھی ذات پات کے جھگڑوں میں ڈال کر مٹانے پر آ گئی, کبھی ملکوں کی سرحدیں بنا بنا کر ہمیں ڈانٹنے پر آ گئی, اور کبھی ہمیں مسلمان کیوں ہے کا نعرہ بلند کر کے میٹنے پر آ گئی. سامنے والا تو سمجھتا ہے جو مورتیوں کی پوجا کرنے والا ہو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرنے والا ہو, وہ تمام کے تمام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں کو مسلمان سمجھ کر مارتا ہے. تبلیغی کی اگر مارتا ہے تو مسلمان سمجھ کر مارتا ہے, اہل حدیث کو مارتا ہے تو مسلمان سمجھ کر مارتا ہے, حنفی بریلوی کو مارتا ہے تو یہ مسلمان سمجھ کر مارتا ہے, جماعت اسلامی کے لوگوں کو اگر مارتا ہے تو مسلمان سمجھ کر مارتا ہے. کافر کی نظر میں یہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہے, اور مسلمان اپنی صفوں میں فتوے بانٹ رہا ہے کہ یہ کافر ہے, یہ کافر ہے. نعوذ باللہ. کیوں ہوا یہ؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آج ملک کے حالات چتاونی دے رہے ہیں عزیزان محترم. برما کا جو حال ہوا, ہندوستان کی سرزمین پر بھی وہ حال ہونے جا رہا ہے. میں بانگے درا کہہ رہا ہوں, میری آواز بہت دور تک جاتی ہے. اگر نہیں جاتی تو کچھ بدخماش مسلمان ہیں جو ہماری آواز کو کہاں سے کہاں تک پہنچا بھی دیتے ہیں. پہنچاؤ, تمہارا کام ہے, تمہارا کام وہ کرنا ہے, ہمارا کام کچھ اور کرنا ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم, یہ نوجوان نسل جو آج فیس بک کی دیوانی, انسٹاگرام کی دیوانی, اسنیپ چیٹ کی دیوانی, واٹس ایپ کی دیوانی, چیٹنگ کی دیوانی, چھوڑو, کچھ نہیں ہونے والا ہے. آؤ اللہ کے در آج تم سے جو نا انتظار میں ہے. اللہ کے گھر تمہارے لیے فجر کی نماز میں مؤذن اور امام اذان دے کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ مسجد کی ایک صف کب بھرے گی. مسجد کی صف بھرتی نہیں ہے. قبرستانوں کو جو قوم آباد کر دے, قبرستانوں سے جو امید لگائے, اس کے دل میں کہاں سے اللہ کی محبت رہے گی؟ ان تمام حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان ہی کچھ ایسا لایا ہے عجیب ترین, کہ ایک دل میں. انشاءاللہ میں اور آپ آج کی اس نشست میں اس عنوان کو ذہن میں بساتے ہوئے, دل و دماغ میں اپنے باتوں کو رکھتے ہوئے, جو باتیں کہی جا رہی ہیں, جو جملے دیے جا رہے ہیں, اس کو اہمیت اور فوقیت دیتے ہوئے, اہمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپس میں سیسا پلائے ہوئے دیوار بن جانا ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے مسلمانوں کے متعلق کہا تھا, صفن کأنہم بنیان مرصوص. جب پڑھتا ہوں, مسلمانوں کے حالات کو دیکھتا ہوں, مسلمان نوجوان کو دیکھتا ہوں, مسلمان نوجوان لڑکیوں کو دیکھتا ہوں,
मुसलमानों को दो होठों के दरमियान में सिगरेट दबाते हुए देखता हूँ, मुसलमानों को गुटखे खाते हुए देखता हूँ, मुसलमानों को बेनमाजी देखता हूँ, मस्जिदों को खाली देखता हूँ, कब्रिस्तानों को आबाद देखता हूँ, तो दिल में एक कसक सी होती है, एक भी अजीब सी टीस होती है कि अल्लाह ने तो वाज़ेह तौर पर कहा कि मुसलमान कौम वो हैं जो शीशा पिलाई हुई दीवार की मानिंद है, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इन्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता। एक पत्थर पर मुक्का मार के देखना, पता चलेगा कि तुम्हारी चमड़ी और उंगलियों की क्या हालत होती है। एक नरम रूई के गद्दे पे मार के देखना, उसके बाद चेक करना को छुआया नहीं हुआ। आज मुसलमान सबके लिए एक नरम स्पंज या रूई का गद्दा बन चुका है। हालांकि ये कौम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली कौम है, ये कौम पूरी दुनिया को तहजीब सिखाने वाली कौम है, ये मुसलमान कौम इस दुनिया के अंदर अमन कायम करने वाली कौम है ये। लेकिन आज मामला ये हो गया है कि नौजवान 2 बजे रात तक तो जग सकता है लेकिन फजर में उठ नहीं सकता। अजीब सा मामला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए तुम रात भर बैठकर डिकाशन पी के पढ़ते हो। 4-5 दोस्त एक जगह जमा होकर किसी का एक हाल दीवान खाना लेकर के रात भर पढ़ाई करते हो। अरे दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए लानत है ऐसी जिंदगी पर। दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए तुम रात भर बैठकर अपनी जिंदगी को बनाने की फिक्र में लगे रहते हो। हकीकत में जिंदगी ये नहीं है जो मैं और आप जी रहे हैं। अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक ये एक इम्तिहान गाह है। जो जैसा पर्चा लिखेगा उसका रिजल्ट मालिकियों में दिन इंसाफ के दिन के मालिक के रूबरू जब पेश किया जाएगा तो निकल कर ये आएगा कि ये बंदा तो रात भर दुनिया के लिए जगता था, ये बंदा रात को उठकर अपने दिल में कसक महसूस करते हुए अल्लाह का डर महसूस करे, कभी तहज्जुद के लिए नहीं जगा ये बंदा, कभी कुरान की तिलावत के लिए नहीं जगा ये बंदा, कभी दीन सीखने के लिए नहीं जगा ये बंदा। अगर जागता भी है ये बंदा तो इसलिए अब मुझे बहुत बड़ी डिग्री हासिल करना है, अब मुझे जो है ना कमाना है, अब 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए में कमाऊंगा। अरे ये भूल चुका है कि वो तेरे सर्टिफिकेट मिलने से पहले मौत भी तेरा इंतजार कर रही है, मौत का शिकंजा तेरा इंतजार कर रहा है। सारी की सारी दौलत 5-6 लाख 8 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख खर्चा करके पड़ेगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट मिलकर 1 लाख भी नहीं कमाएगा, मौत का शिकंजा आकर दबा लेगा, तो फिर वो सर्टिफिकेट तेरा अल्लाह की बारगाह में क्या काम आएगा? क्या बताएंगे अल्लाह को, क्या सूरत लेकर के जाएंगे? अल्लाहु अकबर। ये क्यों हुआ? इसीलिए आओ अब यहां से बात शुरू करते हैं। इसीलिए कि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की फितरत को उजागर करके बताया, उन लोगों के बारे में बताया जो दुनिया परस्त या दुनिया को चाहने या दुनिया को अपने सीने में बसाने के ख्वाहिशमंद है और चाहते हैं कि बिल्डिंग मेरी सबसे ऊंची रहे, जो चाहते हैं कि माल सबसे ज्यादा मेरे पास रहे, जो चाहते हैं कि खानदान में ये बात मशहूर हो कि फलाने भाई के बच्चे क्या पढ़े लिखे हैं। भाई पूरे के पूरे बच्चे बच्चियां सब पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बताने के लिए, कुछ सजाने के लिए, कुछ रियाकारी के लिए, कुछ आखिरत को ख़राब करने के लिए हमारी जुस्तजू सारी की सारी है। आओ मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था और सहाबाए कराम ने मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को लेकर अमली जामा जब पहनाया तो अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने कैसे उनको दुनिया से भी नवाज दी और आखिरत भी नवाज दी और ऐलान करके बता दिया कि मियाँ इस सरजमीन पर रहने वाले जितने भी लोग होंगे, जितने मज़ाहिब होंगे, लेकिन मियाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का तुमने कलमा पढ़ा है और नबी के तुम उम्मती हो और अल्लाह के तुम खास और तौहीद परस्त बंदे हो, तुम्हारा शुमार मैं बड़े आला और अरफा एजाज के साथ कर रहा हूँ। फरिश्तों के सामने जिब्राइल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, जिब्राइल झांक के देख, अल्लाहु अकबर, मेरे नबी के उम्मती दुनिया को अपने पैरों तले रौंद कर आखिरत की फिक्र में दनाते फिरते हैं। जहां बुत होता है उसे तोड़ भी देते हैं, जहां ऊंची खबर होती है उसे एक बालिश की बना भी देते हैं। वो अल्लाह की तौहीद में खलल बर्दाश्त नहीं करते, वो रसूल की रिसालत में खलल बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए जिब्राइल जा नबी को बता दे,
ہم نے ان کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. ان کو وہ مقام عطا کر رہا ہوں جس کا کوئی تصور یا تدبر نہیں کرتا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کانوں کو لگایا ہوا اللہ کی ندا پر بیٹھا ہے کہ اللہ کیا حکم دینے والا ہے. اللہ نے حکم دے کر کے کہا یہ اتنے پیارے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک وقت کھاتے ہیں تو 2 وقت کا فاقہ بھی کرتے ہیں, 2 وقت کھاتے ہیں تو 1 وقت کا فاقہ بھی کرتے ہیں, اور اپنے بھائیوں کے لیے نرم دل نرم گوشہ رکھتے ہیں. غریبوں اور مسکینوں کو اپنے مال میں سے دے کر ان کی مدد بھی کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ عمل دیکھا تو کہا 2 جملے کہے, زیادہ نہیں, صرف 2 جملے, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ اکبر. کب ہوا یہ؟ وہ کون تھے جن کی زندگیاں پچھلے قتل و خون غارت گری میں تھیں؟ وہ کون تھے جو اپنے آنکھوں کے سامنے بت پرستی ہوتی ہوئی دیکھ کے آنکھ بند کر کے رکھے ہوئے تھے؟ وہ کون تھے لوگ انتہائی بربریت کی زندگی گزارنے والے؟ جب ان کے پاس نبی کا فرمان آیا, اللہ کا فرمان آیا, جبرائیل نبی کے قلب اطہر پر قرآن لایا, وہی فرامین کو لے کر انہوں نے اپنی زندگی کے اندر وہ انقلاب بپا کر دیا, وہ انقلاب بپا کر دیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی, دنیا مسلتی رہ گئی, دنیا مچلتی رہ گئی, دنیا پریشان رہ گئی کہ ایک خلیفہ کے تحت سارے کے سارے جو ہے نا بر اعظم کو اللہ ایک خلیفہ کا جو ہے نا تحت لا کر کے بتا دیا کہ اب کوئی دوسرا نہیں, اسی خلیفہ کی حکمرانی چلے گی. اس کے بعد جو خلیفہ آیا 20 برس تک جس نے پورے بر اعظم پر اور پورے امریکہ اور یورپ پر جس نے حکمرانی کی اور دنیا کو جینے اور رہنے کا سلیقہ سکھایا, ڈبل منزل مکان کیسے بنایا جاتا ہے وہ سکھایا, برتن کو نقش و نگار کے کیسے بنائے جاتے ہیں وہ سکھایا, اور اہم ترین چیز اس نے یہ سکھائی اس خلیفہ نے, آج جس کا نام لینے سے لوگ گریز کرتے ہیں, کہ جو وہ سکھایا انہوں نے کہ دشمن کے ساتھ مدبھیڑ اگر ہو, دشمن کے ساتھ اگر لڑائی اگر ہو تو ہم کیا پیترا اختیار کرنا چاہیے, ہمارے پاس ہتھیار کیسے ہونے چاہیے, ہم سمندری گنڈوں سے کیسے لڑ سکتے ہیں, ہم سمندری فوج کو کیسے پسپا کر سکتے ہیں. 20 سالہ دور حکومت میں اس نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ درس دیا اس دنیا کو اور سمجھا دیا. یہ کب ہوا دوستو؟ جب اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرنڈر کر دیا, ابوبکر صدیق نے سرنڈر کر دیا, عمر بن خطاب نے سرنڈر کر دیا, عثمان بن عفان نے سرنڈر کر دیا, حضرت علی نے سرنڈر کر دیا. حد تو یہ ہو گئی کہ فتح مکہ کے بعد کم عرصے کے اندر, لے کے جاؤ دوستو, آج جی چاہ رہا ہے آپ سے بہت ساری باتیں کر دوں میں, یہ جوانی یعنی ڈھال مجھے اچھی نہیں لگتی, طاقتور جوان چاہیے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں آگے. مختصر یہ کہ کم عرصے کے اندر فتح مکہ کے بعد جس نے شہرت اور بلندیوں کے بادانوں کو پار کر لیا, اور جس نے دشمنوں کے راتوں کے نیند حرام کر دی, جس نے دشمنوں کے پنجڑیوں میں پسینے لانا جو ہے نا وہ عمل کر کے بتا دیا, اور وہ شخص جب کبھی سپہ سالار بنایا جاتا تو سامنے والی فوج معلوم کر لیتی کہ اس فوج کا سپہ سالار کون ہے. کون؟ جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا. آج تو تمہاری جوانیاں 25 سال کی, 30 سال, 35 سال, 50 سال, 60 سال کی ہو گئی نا, پھر بھی اسلام کی محبت نہیں, پھر بھی اسلام سے محبت نہیں. کون تھا وہ جو سپہ سالار؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ. کم عرصے میں فتح مکہ کے بعد جس نے وہ باغ ڈور سنبھالی, اسلام قبول کر لیا, اور وہ باغ ڈور سنبھالی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, رومیوں کی فوج کو دھول چٹانے والے کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کب ہوا یہ؟ ایک دل کے اندر 2 چیزیں ہرگز نہیں رہ سکتی. کیا؟ آگے آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان اتنا لالچی ہے, اتنا حریص ہے یہ, کہ اگر اس کو 2 بڑی سونے کی وادیاں اگر دی جائے, بات غور سے سننا, پھر اس کے بعد میں اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے چیک کر لینا کہ ہماری زندگیاں ایسے چھیا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان کو اگر 2 وادیاں سونے کی دی جائے, اللہ سے پھر بھی وہ کہے گا کہ اللہ 2 تو مل گئی, تیسری مل گئی تو اور اچھا ہوتا تھا. اللہ اکبر. یہ حریص انسان کی بات بتائی گئی, یہ حرص والے
یہ حسد رکھنے والے، یہ دنیا پرست، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ حریص ہوتے ہیں اور ایک مل گئی تو دوسرے کی جو ہے نا اس کے بارے میں جستجو کر لیتے ہیں۔ اب آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بڑی بنیادی کہی، یہ بھی لے کے جاؤ اے عزیز نوجوان ساتھیوں، موت تو آنی ہے کسی صورت میں، تم لحاف اوڑھ کے سوگے تب بھی آئے گی، لوہے کا محل بنا لو گے تب بھی آئے گی، کانچ کے محل میں ہو تب بھی آئے گی، راستے میں جاؤ گے تب بھی آئے گی، گاڑی چلاتے رہو تب بھی آئے گی، بیوی کے ساتھ صحبت میں رہو تب بھی آئے گی، کھانا کھاتے رہو تب بھی آئے گی، اولاد کی فکر کرتے رہو تب بھی آئے گی، لیکن اس موت کو بہتر بنانے کا اللہ اور اس کے رسول نے ذریعہ بھی بتایا ہے۔ وہ ذریعے کو چھوڑ کر آج ہم یہ بھٹکتی دنیا، یہ چمکتی دنیا، یہ دھوکے دار دنیا کے پیچھے بڑے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اے لوگوں، ایک دل کے اندر دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اب جائزہ لینا ہے میں اور آپ، ہم سب مسلمان مرد اور عورتیں، جوان بوڑھے، پڑھے لکھے ہم پڑھ۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک دل کے اندر دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بڑے معصوم تھے وہ لوگ، پوچھے یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، ایک دل کے اندر دو چیزیں کیا نہیں رہ سکتی بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے بے حیائی اس کے دل میں نہیں ہو سکتی، جس دل کے اندر بے حیائی ہوتی ہے اس کے دل کے اندر پھر ایمان نہیں ہو سکتا۔ اب جائزہ لینا میں اور آپ، ہماری نظر میں بے حیائی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لینا، یہی نا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لینا، یا عورتوں کو بغیر برقعے کے باہر نکال لینا، یا عورتوں کو گھما لینا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے حیائی ہے۔ اللہ نے سورہ احزاب میں واضح کر کے بتا دیا کہ نماز روکتی ہے فاحشات سے، منکرات سے۔ اللہ اکبر، ہم نے صرف فاحشہ کو لے لیا، ہم نے صرف بے حیائی کو لے لیا، منکرات کو کون لے گا؟ آدھی آیت پڑھ کے، آدھا آیت لے کے، آدھا لے کے، آدھا حکم لے کے خوش ہے مسلمان، میں بے حیائی نہیں کرتا ہوں بھائی، میری چوروں کو برقعے پہنا کے نکالتا ہوں بھائی، میری بیٹیوں کو کبھی آج تک کسی نے دیکھا نہیں بھائی۔ منکرات کیا ہے میرا؟ یہ اس طرف بھی میری اور آپ کی نظر ہونے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ گناہ جس کو کہا جاتا ہے ہر قسم کا گناہ، اور آج کیا معاملہ ہے کہ ہم نے گناہوں کے وہ دروازے کھول رکھے ہیں، جتنے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں اللہ ماشاء اللہ کوئی بچا ہوا تو الگ بات ہے، لیکن جتنے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں سب سود پر یا رشوت پر پل رہے ہیں۔ اہمیت ختم ہو گئی، اہمیت ختم ہو گئی، برا سمجھ رہی نا انسان کو، بے حیائی نہیں رہ سکتی اس کے دل کے اندر۔ اللہ اکبر، جو نمازی ہوتا ہے وہ بے حیا نہیں ہو سکتا، اور جو بے حیا ہے وہ نمازی نہیں ہو سکتا۔ نہیں بھائی میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، دیکھو الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر کیا ہے وہ عورتوں کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں نا، تو عورتیں آتے تو میں لوگوں کو جو ہے نا بزنس کر لیتا ہوں لوگوں کے ساتھ۔ سمجھا ہی نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے حدیث کو مانا ہی نہیں۔ کدھر ہماری زندگی ہے عزیزان محترم؟ بے حیائی اور ایمان کا زبردست مقابلہ اللہ کے نبی نے کر کے بتا دیا۔ اور آج میں اور آپ اپنے دل کو چیک کر کے دیکھنا کہ میرا دل ایمان والا ہے یا بے حیا ہے۔ اگر میرے دل کے اندر دنیا پرستی ہے، جمال جمانے کی خواہش ہے، مال کو پرت پرت رکھ کر جینے کی خواہش ہے، سونا چاندی بنانے کی خواہش ہے، زمین جائیداد خرید کر یہ تصور دلانا جھوٹا کہ اولاد کے لیے رکھ کے جانا ہے، دھوکہ ہے یہ سب، یہ انتہائی دھوکہ۔ اگر یہ بات ہوتی کہ اولاد کے مستقبل کے لیے رکھ کے جانا، تو سب سے پہلی بات میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھ کر کے گیا تھا آخرت میں؟ آپ کا انتقال ہوا، آپ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہیں، سارے صحابہ کرام جمع ہیں، صحابہ کرام نے الفاظ کو بکھیرتے ہوئے کہا، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ورثے میں کیا چھوڑ کر گئے ہیں، ذرا چیک کر لو۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیٹھی لائی گئی، سب کے سامنے رکھا گیا، اس پیٹھی کو کھولا گیا، کیا نکلا؟
ایک جوڑا جو زیب تن میرے اور آپ کے آقا پہنے ہوئے تھے، جو جبہ پہنے ہوئے تھے الحمدللہ وہ ایک جسم پر تھا، ایک دوسرا کرتا اور پیجامہ کے وقت ٹائپ میں جو ہے نا ایک پیٹھی کے اندر رکھا ہوا تھا، اور دوسری چیز جو تھی وہ کیا؟ تلوار۔ اللہ کے نبی اشارہ دے کے گئے کہ اپنی اولاد کو اس مرحلے پر تیار کرو، اپنی اولاد کو بزدل مت بناؤ، اپنی اولاد کو زنخے مت بناؤ، اپنے اولاد کو ایک معمولی سا پیپر کے غلام مت بناؤ، اپنی اولاد کو پڑھاتے پڑھاتے ذہن میں اس کے بچپن سے نوکر بننے کا مزاج مت بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھی میں تلوار نکلی، کپڑا کا ایک جوڑا نکلا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ آپ جو ہے دلدل پر جو بیٹھے تھے، گھوڑے پہ جو بیٹھتے تھے، اس کی جو زرہ ہوتی تھی، کوئی آدمی قرض لینے کے لیے آیا، اللہ کے نبی کے پاس پوچھنے کے لیے آیا، مدد کے لیے آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، ذرا دیجئے، تو اللہ کے نبی کے پاس نہیں تھا، تو آپ نے وہ زرہ اٹھائی اور کہا اسے کسی کے پاس تم گروی رکھا لو، میں بعد میں چھڑا لوں گا، تمہیں جتنی ضرورت ہے پیسے لے کے چلے جانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی صحابہ کرام کو کہ میرے مرنے کے بعد میری جو زرہ ہے وہ فلانی یہودی عورت کے پاس ہے، اسے اتنے درہم دے کر کے چھڑا لینا۔ یہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے تھے۔ کسی کو پلاٹ دے کر کے نہیں گئے تھے، کسی کو جو ہے نا جائیداد دے کر کے نہیں گئے تھے، اما عائشہ کے جو ہے نا مقدر میں اتنا وسا سونا دے کر کے نہیں گئے تھے کہ میرے مرنے کے بعد تیری زندگی کیسے گزرے گی، تب تو جو ہے نا کہیں فاقے کی شکار تو نہیں ہو جائے گی۔ استغفر اللہ ربی، اولاد کو کیا نصیحت دینا تھا، اولاد کو کیا کرنا تھا، اولاد کو کدھر لے جانا تھا، آج ماں باپ وہی اولاد کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے نہیں نہیں بھائی ہمارے گھر میں تو دینداری ہے۔ استغفر اللہ ربی، آپ کے محلے میں پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، آپ کے پاس دینداری ہے، آپ کے خاندان میں غریب اور مسکین ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ کے جو ہے نا دوست احباب پریشان حال ہیں، آپ دیندار ہیں۔ پتہ نہیں کیسے یہ دینداری ہے، ایک دل کے اندر یا دنیا ہو سکتی ہے یا میرے رب کی محبت ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، غور کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ وہ صحابہ کرام جو بکھرے ہوئے تھے لیکن اللہ نے سب کو ایک جگہ کر کے لا دیا تھا، سب کو ایک صف میں پرو کر جیسا تسبیح کے دانے ہوتے ہیں دھاگا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام ایک لڑی موتیوں کی طرح تھے جو بکھرے ہوئے نہیں تھے، اللہ جو ہے پورا دائرے کے اندر جو ہے نا ایک دوسرے کو لائے ہوئے تھے۔ اب ذرا جائزہ لو کہ ایک دل کے اندر کیا ہو سکتا ہے، ایک دل کے اندر دنیا کی محبت اور یا پھر یا رب کی محبت، دو میں سے کیا ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنا اصول و ضابطہ اس دنیا کے سامنے رکھ کر کہا، جس وقت احد کی جنگ ہوئی، بہت بھاری مسئلہ ہوا، 80 سے زیادہ صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شہید بھی ہوئے، اور پھر جو زخمی ہو کر، غور سے سننا عزیز نوجوان ساتھیوں، اٹھنے سے پہلے یہ تہیہ کر کے اٹھنا کہ میری زندگی جو ہے مجاہدین کی طرح مجاہدانہ ہوگی، میں بزدلانہ زندگی نہیں جی سکتا، اس لیے کہ میں نبی کا امتی ہوں، میرے جب میں 10 روپے ہوں گے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، لیکن میں اسلام کے لیے جو جس کی کوئی قیمت نہیں ہے وہ جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مسئلہ جب آئے گا لوگ مسلمانوں کے ذہن میں تو یہ مسلمان ترقی کر سکے گا، یاد رکھنا اس بات کو۔ کیا ہوا میدان احد؟ ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے ان واقعات کو نا، میں کوئی نئی بات تو نہیں بتا سکتا اسلام کے اندر، میں آپ کو بھولا ہوا سبق یاد دلا سکتا ہوں، املا کرا سکتا ہوں، آموختہ کرا سکتا ہوں، ایک علم دے سکتا ہوں، ایک آپ کے اندر جذبہ اور آپ کی روح کو تازہ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ان واقعات کو ہم نے اب سے پہلے اس منبر سے بھی بیان کیا ہے کہ میدان احد ہے، زخمی ہو کر صحابہ کرام گرے ہیں۔ کون صحابہ کرام بھائی؟ جن کی زندگیاں اب سے پہلے بڑی اجیرن تھی، جنگ بعاث 40 برس تک مدینے کی سرزمین پر چلی، خون کی ندیاں اور خون کے جو ہے نا دریا بہتے رہے، خاندان کے خاندان تباہ ہوتے رہے، ایک دوسرے کی دشمنی ایک دوسرے کے سینوں میں تھی، لیکن جب اسلام ان کے سینوں میں آ گیا تو بغض ختم ہوا، اناد ختم ہوا، حسد ختم ہو گئی، ان کے سینے ایک دوسرے کے لیے پاک ہو گئے، کیونکہ ایک دل کے اندر ان کے دنیا نہیں تھی بلکہ آخرت اور اللہ کی محبت بسی ہوئی تھی۔ آؤ ان صحابہ کرام نے کیا درس دیا مجھے اور آپ کو۔ زخمی پڑے ہوئے ہیں،
जिस्म से खून प्रेशर से निकल रहा है, थोड़ी ही देर में जान जाने वाली है। एक साहबी आगे बढ़ा, गले में मशकीज़ा डाला हुआ है, पानी भरा हुआ है। एक साहबी जो पुकार रहे थे मुझे पानी की ज़रूरत है, पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ा, तो बाजू के साहबी से आवाज़ आई, भाई मुझे भी पानी की ज़रूरत है, जान जाने वाली है। उसके बावजूद उस साहबी ने अपने हाथ को रोक करके कहा, मुझसे ज़्यादा मेरे उस भाई को ज़रूरत है, पहले पानी उसको पिलाओ। पिलाने वाला आगे बढ़ता रहा, लोग आवाज़ देते रहे। आखिरी साहबी तक जब पिलाने के लिए पानी जाता है, पलट कर देखते हैं वो साहबी और कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जितनों ने मुझे आवाज़ दी थी सबकी रूह कब्ज़ कर ली गई। क्या हो रहा है आज? क्या मामला है? दुश्मनी, इनाद, हसद, बोस, मुखालिफतें, क्या क्या चीज़ें सुनाऊं मैं आपको, क्या क्या बातें बताऊं मैं आपको। अल्लाहु अकबर। एक दिल के अंदर दो चीज़ें हरगिज़ नहीं हो सकती। आओ, जिसके दिल के अंदर ईमान होता है, जिसके दिल के अंदर अल्लाह शामिल होता है, जिस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत होती है, जिस दिल के अंदर अल्लाह का डर होता है, जिस दिल के अंदर जन्नत की ख्वाहिश होती है, जिस दिल के अंदर जहन्नुम से बचने का तरीक़ा होता है, अल्लाह उसे कभी नाराज नहीं करता, अल्लाह उसे कभी दूर जाने नहीं देता। आओ ज़रा एक दो वाक़या सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूं। एक अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, अब्दुर्रहमान जिनका नाम मिलता है, बिल्लियों की मोहब्बत की वजह से अल्लाह के नबी ने उन्हें अबू हुरैरा का लक़ब दिया, वही मशहूर हो गया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान कबूल करते हैं। गौर से सुनना, फिर बार बार कह रहा हूं मैं, दिमाग, सोच, जिस्म, कान, आंख इधर उधर भटकते रहेंगे तो फिर बात कुछ समझ में नहीं आएगी। जुमे का मकसद फौत हो जाएगा, जुमे का मकसद फौत हो जाएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान कबूल कर लिया और माँ ज़ईफ़ थी, बहुत बूढ़ी थी, सर के बाल सफ़ेद, चेहरे पे झुर्रियाँ आ चुकी थी। माँ की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, माँ जी आपको पता है आपका बेटा मुसलमान हो गया है, क्या आप नहीं होंगे मुसलमान? अल्लाहु अकबर। माँ जैसे ही ये सुनना था आग बगोला हुई और बेटे को धक्के देकर कहा, जा घर के बाहर, ये घर तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। तूने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है, बाप दादा के तरीक़ों को छोड़ दिया है, बाप दादा के उसूलों को छोड़ दिया है, अब तेरी इस घर के अंदर कोई जगह नहीं है, चल निकल। अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ, करूं तो क्या करूं, सारे दर बंद हुए। मैं ऐसा महसूस कर रहा था, मैं अपने घर के बाहर निकला, अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर बात डाली कि जा नबी के पास बात को रख। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कभी ईमान वाले को मायूस होने नहीं देता। ये तीतर और बटेर की जो चाल चलते हैं ना, इधर देखा, अरे भाई ये करे तो काम मेरी बिल्डिंग बिक जाती की क्या है कि, अरे भाई ज़रा ऐसा नहीं करे तो मेरी बेइज्जती होगी, जोरों को 10 तोले सोना डालना ज़रूरी है, अरे भाई ये नहीं करूँगा तो बेटे के पास मेरी तालीम नहीं रहेगी, पढ़ाई नहीं रहेगी। ऐसे किस्म के लोगों को क्या अल्लाह मदद करेगा। आओ, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने आप को 100% सौंप दिया था अल्लाह के हवाले। घर के बाहर निकले, नबी की खिदमत में गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या बात है अबू हुरैरा, आज़ुर्दा नजर आ रहा है, माजरा क्या है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं ईमान वाला हो चुका हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, इसमें कोई शक है क्या? कहा नहीं, बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या? माँ के सामने इजहार किया। माँ ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया और कहा कि बाप दादा के दीन को छोड़ने वाले का इस घर के अंदर कोई जो नजरिया नहीं है। क्या करूं या रसूल अल्लाह, बताइए। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, परेशान मत हो, अभी अल्लाह से दुआ कर लेंगे और अल्लाह तेरी इस मायूसी को खुशी में तब्दील कर देगा। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीलगो आसमान की तरफ अपने दोनों नबूवत वाले हाथों को उठाया और आवाज़ नहीं लगाई, खामोशी से होंठों को हिला रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। इधर अल्लाह के नबी दुआ को शुरू करते हैं, इधर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी के हुजरे से निकले, दौड़ते दौड़ते अपने घर की तरफ जा रहे हैं। लोगों ने आवाज़ दी, माजरा क्या है अबू हुरैरा? कभी ये आदमी तेज नहीं चलता, कभी किसी को धक्के नहीं देता, कभी बदअखलाकी नहीं करता, आज क्या हो गया है? अब्दुर्रहमान, अबू हुरैरा के साथ मामला क्या हुआ है? लोग सजदा रहे, परेशानी में है।
ابو ہریرہ کچھ جواب نہیں دیتے، اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہے۔ گھر پر آ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دستک دی تو مجھے اندر سے کسی کے اپنے بدن پر پانی ڈالنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں اپنے دل کو مطمئن کر لیا اور پھر میں مطمئن ہو کر اپنے چہرے پر خوشی کے آثار لایا اور میرا کھٹکا بند ہوا، پانی گرنے کی آواز بند ہوئی۔ میری ماں نے آ کر دروازے کو کھولا اور مجھے دیکھ کر کے کہا ابو ہریرہ پریشان ہو کیا؟ میں نے تجھے نکال دیا تھا نا، لیکن مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، تو ابھی گھر کے باہر نکلا، تو باہر کیا کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن تیرے رب نے، تیرے محمد کے رب نے میرے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا، چل میں محمد کے پاس چلتی ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہوں۔ اللہ کبھی اپنے چاہنے والوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ ایسی ناجائز حکومتیں 10-15 سال اور آ جائیں، لیکن ہم اپنے رب کے ماننے والے الحمدللہ۔ ہاں ظالمانہ طور پر کسی کا گھر اگر ٹوٹا ہے تو انشاءاللہ مسلمانوں میں وہ طاقت، وہ جستجو، وہ حوصلہ ہے کہ ایک ایک روپیہ ڈال کر ہم جو ہے نا ان کے گھروں کو بنانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آج دور ہے نا، آج دور ہے، دورہ ہے، کچھ ہو رہا ہے، ہاں کسی کو کھجلی بدن پر ہوتی ہے، کسی کو کھجلی کہیں اور ہوتی ہے۔ ہم کو کھجانے اچھا آتا ہے، کبھی کسی دن کھجا دیں گے نا بابا تو پھر پورا جسم کھجلی میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی اللہ کے چاہنے والے موجود ہیں اس سرزمین پر، اللہ کے ماننے والے جو موجود ہیں، نبی کے چاہنے والے موجود ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مال تو چھوڑ دیجئے، کوئی مسئلہ معنی نہیں ہے ہمارے پاس، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے پاس۔ جو قیمتی جان شیرک کے پاس ہماری ہے، آنن فانن ہم دے کر اسلام کو پھر سے زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ غرض کرنے کا مقصد کہ اللہ کبھی اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو مایوس نہیں کرتا، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کیا۔ ایک دل میں صرف رب کی محبت تھی، مال کی نہیں تھی، چاک چوندن کی نہیں تھی، رشتوں کی نہیں تھی، کوئی محبت نہیں، صرف ایک محبت جو اپنے رب کی تھی، وہ سینے میں بسا کر ابو ہریرہ نے کامیابی حاصل کی۔ آؤ اور ایک واقعہ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ماموں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، لے کے جاؤ دوستو، یہ باتیں کوئی رات کو حضرت نے خواب دیکھا، صبح کو کتاب لکھ دی کہ نہیں ہو سکتے، یہ لوح محفوظ سے، آسمانی دنیا سے رب نے جبرائیل کے ذریعے سے لوح محفوظ سے بھیجا ہے اس دنیا میں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ ہم اہمیت دیں اس کو، بشرطے کہ ہم ڈٹ جائیں اس کے اوپر۔ ہم سوچتے ہیں کہ کہیں میرا مال ختم نہ ہو جائے، کہیں میرا گھر تباہ نہ ہو جائے، کہیں میری عزت جو ہے نا خراب نہ ہو جائے، کہیں کچھ اور نہ ہو جائے، کہیں کوئی حالات بگڑ تو نہ جائے۔ میرے آپ کے ذہن میں تو کئی سوالات ہیں، کئی تعویلیں ہیں۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں، جن کے دل کے اندر صرف رب کی محبت ہوتی ہے وہ طوفان سے ٹکرانے کی بھی طاقت رکھ دیتے ہیں۔ اور ایک سوال دیتا ہوں، آرام سے گھر میں جا کے سوچ لینا، کیا اللہ آج نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ اللہ تب بھی تھا، یہ کائنات نہیں تھی، آج بھی ہے اللہ جب یہ کائنات ہے۔ یہ کائنات کن فیکون کے عنوان سے، کل من علیہ فان کے عنوان سے، نعرے سے تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ کوئی بلڈنگ، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی تالاب، کوئی سمندر، کوئی جائیداد نہیں ہوگا، تب بھی اللہ ہوگا۔ پتہ نہیں کتنے برس تک یہ دنیا ویران پڑی رہے گی، تب بھی میرے اللہ کی ذات، میرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ کیوں کہہ رہا ہوں عزیزان محترم؟ اللہ جب ہر وقت ہے، اللہ جب ہر وقت دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں دیکھ رہا ہے، تو اس رب سے ناراضگی یا مایوسی کیسی؟ اس رب سے دوری کیسی؟ سب کچھ تو اس نے دیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں میری آنکھ بنائی اور روشنی جبھی ڈال دی، یہ نہیں کہا کہ پیدا ہونے کے 40 دن کے بعد میں روشنی دوں گا، ایسا تھا کیا؟ ایسا تو نہیں تھا کہ نہیں بھائی سر کے بال نہیں ہو سکتے، ماں باپ اپنے اولاد کے بالوں کو جو ہے نا وہ کوئی بھائی تیل اچھا دنیا میں جا کے ڈال کے بالوں کو اگا لینا، یہ تو نہیں کیا اللہ نے نا۔ ہاتھ پیر بنائے ماں کے پیٹ میں، جب رب اپنے ماں کے پیٹ میں سب کچھ دے سکتا ہے تو کیا آج میری اور آپ کی نہیں سن سکتا؟ بشرطے کہ میں اور آپ اس سے رشتہ اور ناتا مضبوط رکھیں۔ اب آؤ، جن کے دل کے اندر اللہ کی محبت رچ اور بس جاتی ہے، وہ دنیا کو ہیچ سمجھتے ہیں اور اپنے پیروں کے نیچے ڈال کر رون بھی دیتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالاری میں
ایک قافلہ نکلا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ایران کی سرزمین پر جو بت پرستی کے اندر مشہور ہے. ایران کی سرزمین کی طرف رواں اور دواں ہے، اور راستے میں ایک دریا مل گیا. ادھر وہ ملک ہے ایران، بیچ میں دریا ہے، اور ایمان والے اس میں کنارے پر کھڑے ہیں. جانے کا کوئی راستہ نہیں معلوم، جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اب تمام صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بتائیے سپہ سالار کیا کرنا ہے. سپہ سالار کی عقل کام کی اور اس نے ایک لیٹر لکھا اور لکھ کر عمر بن خطاب کی خدمت میں پیش کیا. عمر بن خطاب نے اس لیٹر کو دیکھا، پڑھا اور جواب لکھا. ایمان والوں کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا، اور ایک دل کے اندر صرف رب ہونا چاہیے. یہ مٹی ہوئی، یہ کٹی ہوئی، یہ بدبودار، یہ بسان، یہ لکڑے مچھر کے پر سے زیادہ کمزور اور یہ مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور یہ دنیا کی محبت سینوں میں نہیں ہونا ہے. محبت اگر ہونا ہے تو میرے رب کی ہونا ہے کہ اللہ دنیا میں پیدا کیا ہے، امتحان میں کامیاب کر دے اور جنت ہمارے لیے مقرر کر دے. یہ ہونا ہے اصل. آؤ ہوا یہ خط آیا. سپہ سالار نے خط کو دیکھا، مسکرا دیا. صحابہ کرام پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ اے سپہ سالار مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آؤ بتاتا ہوں. اس خط کو دریا کے کنارے لا کر کے کہا، اے دریا، خلیفہ کا خط آیا ہے اور زمین نہیں ہے آگے جانے کے لیے، دشمن کا ملک اس طرف ہے، ہم کو وہاں تک جانے کا حکم ملا ہے، لہٰذا ہمیں جانے کا راستہ چاہیے. یہ خلیفہ کا خط ہے اور میں تیرے اندر ڈال رہا ہوں، یہ تمام میرا قافلہ تیرے اوپر سے گزر جائے گا. اللہ اکبر. علامہ اقبال نے اسی منظر کو دیکھ کر کے کہا، دست تو دست کیا، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آج تم زمین پر چلنے کے لیے ڈرتے ہو، انا انا کہہ کر زندگی گزارتے ہو، جو میلی مٹھائی کھا جاتے ہو، پوجا کی مٹھائی کھا جاتے ہو، تم ادھر ادھر کی کھا جاتے ہو، تم ایسے ایسے میں کر لیتے ہو، تم وش یو ہیپی نیو ایئر کا جو نعرہ بلند کرتے ہو، تم کیسے کیسے چیزیں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں نبی کا امتی ہوں، مجھے جنت چاہیے، ممکنات میں سے نہیں ہے. آؤ. میرے سپہ سالار نے سعد بن وقاص جس کے سینے میں ایمان موجود تھا، اس نے کیا کیا؟ خط کو دریا میں ڈال دیا اور آواز بلند کہا، چلو ساتھیو، اللہ مدد کے لیے تیار ہے، دریا میں ڈبا نہیں سکتا. تمام کے تمام ایرانی دیکھنے لگے، مجوسی دیکھنے لگے. اس وقت سے اسلام کے دشمن، اور آج بھی یہ اسلام کے دشمن، سارے فلسطین کو تباہ کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے. غرض کرنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، میں چلتے چلتے جا رہا نقطے بھی دے دیتا ہوں تاکہ قوم کو احساس ہو جائے. ہوا یہ، چٹھی ڈالی، پانی ساکت ہوا، رک گیا پانی. تمام کا تمام قافلہ، گھوڑے دوڑا رہے ہیں. ایرانی دیکھ کر کہتے ہیں، دیوا اندے، ارے یہ تو انسان نہیں ہو سکتے بھائی، یہ تو کوئی دیو بھوت پریت ہے، یہ کیسے گھوڑے چلا رہے ہیں پانی کے اوپر؟ معاملہ ہو گیا. اللہ مایوس نہیں کرتا ہے کبھی بھی. اللہ کے چاہنے والوں کو اللہ کامیابی دے دی. ایران کی سرزمین پر پہنچے اور ایران فتح ہوا. اب میں شارٹ کر کے بتاتا ہوں، وقت کم ہے بہت. ایران فتح ہوا. جیسے ہی فتح ہونا تھا، اللہ اکبر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے کہتے ہیں، چلو محل میں گھسنا ہے. ایک ایک بہترین ہیرے لگا ہوا جھومر ہے، سب کو اپنے برچھیوں سے توڑتے جاؤ. پورے محل کے جتنے جھومر لگے ہوئے تھے بڑے بڑے ہیروں کے، سب توڑ کر زمین پر ڈال دیے گئے. مجال ہے کہ کسی صحابی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ ارے ایک ہیرا لے کے چلے گا تو فیملی پل جاتی. اللہ کی محبت دنیا کو ہیچ کر دیا، کمزور کر دیا. اور پھر ہوا یہ، پورے ہیرے گر گئے، پورے جھمرا ختم. ایک ویران محل جو آج تک کل تک دیکھا گیا، ابھی تک دیکھا گیا تھا، چکا چوند تھا، لیکن آج ویران ہے. تمام ہیروں کو بکھیر دیا گیا محل کے اندر. جمعے کا دن آیا. اللہ اکبر. لے کے جاؤ دوست، ایک دل کے اندر دو چیزیں نہیں ہو سکتی. اللہ کی یاد ہو سکتی ہے یا دنیا پرستی ہو سکتی ہے. دنیا پرستی اگر ہے تو پھر اللہ کی یاد نہیں ہے، اگر اللہ پرستی ہے تو پھر دنیا کی یاد نہیں ہے. ہوا یہ کہ تمام ہیرے زمین پر پڑے ہوئے ہیں. کسی صحابی کی مجال نہیں یا سپہ سالار کی مجال نہیں کہ سب ایک ایک ہیرا بانٹ لو، زندگی میں کام آئے گا. بہت ظلم سہ لیے، بہت فاقہ کشی ہو گئی، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، گھر بھی اچھے نہیں ہے. ایک ایک لے جاؤ، بازار میں بیچ لو اور اپنے گھروں کو اچھا بنا لو. سپہ سالار نے بھی نہیں کہا، صحابہ کرام نے بھی نہیں کہا، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت تھی. اب جمعے کا وقت آیا، تاریخ شاہد عزیزان محترم، صحابہ کرام آ کر ہیروں پر بیٹھ گئے.
سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیروں پر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اللہ کا بندہ. نماز ختم ہوئی اور محل کو ویران کر دیا گیا، لیکن کسی صحابی نے، کسی سپہ سالار نے ہیروں کی طرف پلٹ کر دیکھ کر لالچ کا اظہار نہیں کیا. آج کیا معاملہ ہے ہمارا؟ کالج کا بہانہ بنا کر دین کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، نوکری کا بہانہ بنا کر جمعے میں دیر سے آتے ہیں، اور پھر شادی بیاہ کا بہانہ بنا کر فجر کی نماز کو غائب کر دیتے ہیں. اتنی مسلمانی، اس سے زیادہ کیا ہے مسلمانوں کی؟ اور زیادہ کیا ہے مسلمانوں کی؟ ہم نے کئی مرتبہ کہا کہ داڑیاں مونڈ کر دینداری کا احساس مت دلائیے کسی کو، پینچے زمین پر لٹکا کر دینداری کا احساس مت دلائیے کسی کو، شوخیلے مزاج رکھ کر دینداری کا مزاج مت دلائیے کسی کو. 5 وقت نماز پڑھ لیا تو بہت بڑا ولی، اس کے بعد پھر فتوے جاری. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا ہے. اس دل کے اندر اللہ کی محبت رکھو، انشاءاللہ اللہ تمہاری آنکھوں میں وہ چمک دے گا کہ تم دشمن کی طرف آنکھ پھاڑ کے دیکھو گے، زمین پر گر کر وہ بے ہوش نہیں ہو گیا تو دیکھنا. یہ کب ہوگی کیفیت؟ نوالے اچھے ہونا، حلال کے ہونا، یہ نہیں جانا دھوکے کا، حرام کا، ادھر ادھر کی باتوں کا. جو کاروبار نکو کرو بولے وہ کاروبار کر کے پیسے کمانے کا، ایک پلاٹ 2 3 کو دینے کا، جہیز لینے کا، اور جوڑے کی رقم لے کر ولیمہ کرنے کا، سود پہ پیسے لا کے جو ہے نا ولیمہ کرنے کا. کیا سسٹم بتائے یارو؟ کیسے اللہ کی محبت آئے گی اس دل کے اندر؟ کیسے آئے گی اس دل کے اندر اللہ کی محبت؟ خوف کیسے پیدا ہوگا دشمن کے دلوں میں؟ آج وقت ہے، یاد رکھنا اس بات کو، آج وقت ہے. اگر آپ نہیں سنبھلے، اپنی فیملی کو نہیں سنبھالے، آخرت کا خوف نہیں دلائے، ان کو نمازی نہیں بنائے، ان کو قرآن پڑھنے والا نہیں بنائے، اپنی اولاد کو مجاہد نہیں بنائے اگر آپ، تو پھر ایسی زندگی سے تو وہ بہتر ہے جو شداد نے قائم کی تھی. ایسی زندگی سے تو وہ بہتر ہے جو قوم شعیب نے قائم کی تھی. ایسی زندگی سے تو وہ بہتر ہے جو قوم عاد اور سمود نے کیا تھا. ایسی زندگی سے تو وہ بہتر ہے جو فرعون کی زندگی تھی. ایسی زندگی سے تو وہ بہتر ہے جو نمرود کی زندگی تھی. ایسی زندگی سے تو وہ زندگی بہتر ہے جو ابی بن خلف کی زندگی تھی. ورنہ اللہ والوں کی پہچان تو اس دنیا میں کچھ اور ہے، ہم نے اپنی پہچان کو کچھ اور بنا لیا ہے. کیوں نہیں پڑھتے قرآن بھائی؟ بہت سارے گھروں سے شکایتیں رہتی ہیں، مولوی صاحب بول بول کے تھک جا رہا ہوں، ہماری بیٹی قرآن پڑھ رہی نہیں، ہماری بیوی قرآن پڑھ رہی نہیں پڑھی قرآن تو پھر تنگ کر دو، خزاں لقمے کم کر دو، بول دو قرآن اگر نہیں پڑھی تو کھانا بھی نہیں ملتا، نماز نہیں پڑھی تو کپڑے بھی نہیں ملتے، نبی کی سنت اختیار نہیں کرے تو گھر میں پھر چھت کے نیچے سکون سے رہ بھی نہیں سکتے. کبھی قانون نافذ تو کرو نا، بتاؤ نا کبھی. بہت ناس، بہت سوچ، بہت فکر، بہت بڑے دعوے ہیں ہمارے پاس. آج شدید ضرورت ہے دوستو، آج شدید ضرورت ہے. یہ ملک جینیسائیڈ کی طرف جا رہا ہے، نسل کشی جس کو کہا جاتا ہے. اب سے پہلے برما میں یہی حالات پیدا کیے گئے، دھیرے دھیرے کر کے مسلمانوں کو گلی کوچوں میں مارا گیا اور محلے محلے شہر شہر میں تنگ کرتے گئے، اور پھر اس کے بعد حالات یہ ہوئے کہ فوج داخل ہوئی اور تمام کے تمام برمیوں کو آج مار مار کر سمندر میں پھینک دیا گیا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی درگت، آپ کی بھی حالت یہ ہو؟ نہیں نا. تو پھر آج ضرورت ہے. آپ کو پتا ہے یو پی جیسے حالات آپ کے شہر میں بنائے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا، سکندرآباد کی سرزمین پر قرآن خوانی کے لیے حافظ بچوں کو لے جایا گیا مدرسے سے. ایک مولوی صاحب آٹو سے اترتے ہیں اور بچوں کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ظالم آ کے کہتا ہے اے یہ کیا ہو رہا ہے، یا نہیں چلتا سب، یہ چلو بھاگو، ایسا نہیں کرنا، یہ ہمارا محلہ ہے، ہم نہیں کرنے دیں گے. تم کو کیا ہو گیا یارو؟ بولی میں اس واسطے نکو جاؤ، بہت کم شادیوں میں جاؤ، معلوم کر کے جاؤ، خاندان رہنے دو، پاندان رہنے دو، دوست رہنے دو، معلوم کر کے جاؤ. اگر جانا بھی ہے تو جا کے تھوڑی دیر ٹھہر کے آؤ، کھانا نکو کھاؤ، اس لیے کہ حرام کا اگر کھائیں گے تو دعائیں قبول نہیں ہونے والی ہے بابا. کدھر ہے زندگیاں؟ اتنا بڑا حادثہ ہوا شہر میں. ہم نے کچھ آواز اٹھائی اس کے تعلق سے؟ ہم نے کہا کہ بھائی ان کا معاملہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، ہو رہا ہوں گا، اب کیا کریں گے. ان کو بولے، ان کو بول لیا، میرے کو تھوڑا ہی بولے، میرے کو بولتے تو میں بتاتا ہوں تھا پھر استغفر اللہ ربی لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ایک دل میں
یا اللہ ہو سکتا ہے، اللہ کی محبت ہو سکتی ہے، یا پھر دنیا کی محبت ہو سکتی ہے۔ یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ نئے نئے بھی میں دیندار ہوں مگر دنیا میں بھی ہوں، یہ دعویٰ نبی کی حدیث کے خلاف جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا، ہے اور رہے گا اللہ، کیونکہ اس ملک میں بھی مسلمان ہیں، مساجد ہیں، اذانیں ہیں، حافظ ہیں، ائمہ ہیں، علماء ہیں اللہ، لیکن کچھ شرپسند عناصر اس ملک کے امن کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم تو نکمے ہیں، ہم کمزور ہیں اللہ، یا اللہ تیری طاقت بہت بلند ہے اللہ، تیری طاقت اعلیٰ ہے اللہ، تیری طاقت عرفہ ہے اللہ، تو ان ظالموں سے انتقام لے میرے پاک پروردگار، تو ان ظالموں سے انتقام لے میرے اللہ۔ یا اللہ جو کاغذ نگر میں 84 سالہ مسلمان بزرگ کو مارا گیا ہے، ان کے اہل و عیال پریشان ہیں، وہ بزرگ پریشان ہیں، یا اللہ جس نے بھی ان پر ہاتھ اٹھایا ہے یا اللہ ان کے ہاتھوں کو شل کر دے میرے اللہ، جس نے بھی زبان اٹھایا ہے ان کے زبانوں کو شل کر دے اللہ، جس نے بھی آنکھوں کو سے گھور کے دیکھا ہے ان آنکھوں کو اندھا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ اللہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈی عطا فرما، ہمارے دلوں کو ٹھنڈی عطا فرما، ہمارے دلوں کو ٹھنڈی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔